آج یکم شوال عید الفطر کے دن ہے۔ عید مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تمام اہل اسلام کو میرے طرف سے عید مبارک، اور خصوصی طور پر جو لوگ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ میرے محترم دوستوں بزرگ، آج یکم شوال عید الفطر کے دن ہے۔ عید مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں عام طور سے خوشی منائی جاتی ہے، عمدہ لباس پہنا جاتا ہے اور عمدہ کھانے پکائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یعنی ہر قوم میں کچھ دستور اور رسمیں اور عادتیں ہوتی ہیں نا۔ اب کوئی اپنے مال کے لیے، مال کی فروخت کے لیے میلہ لگاتے ہیں، کوئی تجارت کی نیت سے میلہ لگاتے ہیں، کوئی اور کسی صورت میں میلے کے دن خوراک، لباس، ملاقات میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں، میلوں میں تو نمایاں تبدیلی ہونے کی وجہ سے اچھے کپڑے اور اچھے خوراک وغیرہ بھی کھاتے ہیں، اور یہ فطری چیز ہے، مگر اس میں بڑھتے ہوئے خواہشات نفس کو بہت دخل ہو گیا۔ بہت سی میلے تجارت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اور ہندوستان میں تجارت کی بہت سی ایسے میلے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہر ہفتہ کے کسی نہ کسی گاؤں میں میلہ ہوتا ہے۔ بعض میلوں میں جانوروں کو جمع کرتے ہیں، بعض میلوں کے اندر نظر و نیاز کی سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے عظمت اور شان کے اظہار کے لیے، اور بعض لوگ اپنے گزارے یعنی کمائی کے میلے لیے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے میلوں کی اصلاح فرما دی۔ میلہ چونکہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے نا، اللہ کے رسول نے ختم نہیں کیا، بالکلیہ اس کو ختم نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کر دیا ہے۔ جس طریقے سے اور قسم کے رسوم اور رواج کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت کے تحت لیا، اسی طرح ان میلوں میں بھی یہی بات پیدا کر دی۔ آپ نے عید میں اولاً کیا شروع کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاً تو تکبیر کو لازم کرا دیا، خدا تعالیٰ کی تعظیم کے اظہار کے لیے نا۔ وہ لفظ مقرر کیا جس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا ہے؟ تکبیر تشریق، اس اللہ کے رسول نے لازم کرا دی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، عید کی دن عید کے خطبہ بار بار کہا جاتا ہے، عید کے خطبہ میں بھی بار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی تعظیم ہوتی ہے۔ اور پھر مخلوق پر شفقت کرنے کے لیے رمضان کی عید میں صدقہ فطر کو بھی لازم کرا دی ہے، کیونکہ میرے دوستوں رمضان العید کیا ہے؟ یہ عید 2 رکعت شکرانہ کی نماز واجب ہے، جو پورے رمضان کے مہینہ عبادت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ہمارے یہ فرض روزے کو مکمل ادا کر دی، اور پھر عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے یہ روزے گزر گئے، ہم سے ادا ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کی شکرانہ کے طور پر 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو تو یعنی قربانی کی، تو اب اللہ رب العزت نے حج کی عید الاضحیٰ میں۔ اب یہاں پر میرے دوستوں عید الفطر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ہمارے اوپر لازم قرار دی ہے، اس لیے لازم قرار دی ہے کہ اسی دن مخلوق کے اوپر شفقت ہوتی ہیں کہ یہ فطرہ صدقۃ الفطر کو واجب قرار دی، تاکہ ہم جیسے پورے رمضان کے اندر محنت اور مشقت اور ہر قسم کی تکلیفیں میرے دوستوں اٹھاتے ہوئے، اپنے ہر چیز سے بھوکے پیاسے رہ کر، میرے دوستوں ہر قسم کی خواہشات نفسانی کو مار کر صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں،
تو ہمارے یہ روزہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ نہ ہم نے ادا کر لیا۔ اللہ رب العزت کی وہاں ہمارے یہ روزہ لکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک پروردگار عالم نے ایک شکرانہ کے طور پر 2 رکعت نماز کو واجب کرا دی ہے۔ عید کے دن حق تعالیٰ کے فرشتوں کی فرمان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا دن ہوتا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہوں نے میرے فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلے، میرے عزت، میرے جلال اور میرے کرم اور میرے علو شان کی قسم، میں ضرور ان کی دعا کو قبول کروں گا اور میں انہیں بخش دوں گا، یقیناً انہیں بخشش فرما دوں گا، اور پھر تم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ میرے دوستوں، عید الفطر کے اندر چھوٹے چھوٹے آواز سے اور عید الاضحیٰ میں بڑی تیز آواز سے تکبیر تشریف پڑھتے ہوئے پھر عیدگاہ کی طرف، پھر عیدگاہ سے واپسی آنا، یہ ہے میرے دوستوں کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی دعا کو بھی قبول فرما لیا اور واپس جاؤ، میں تمہیں بخش دیا۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اور تمہارے تمام تر برائیوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دوں گا، میں نیکیوں سے بدل دیا، بس وہ بخشے بخشائے واپس آتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، عید میں عمدہ کھانا کھانے اور نفیس کپڑے پہننے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ دیکھیں، جب عید کا دن خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے خاص ضیافت اور مہمان نوازی کا دن ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک خاص ضیافت اور مہمانی اور عمدہ اور نفیس کھانوں سے ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھائی، جب اللہ نے مہمانی کو قبول، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کو مہمان نوازی اور ضیافت رکھی ہے، تو اسی وجہ سے اپنا مہمان کے سامنے بھی اپنے فراغت کے ساتھ، اپنے وسعت کے ساتھ جو ہے نا اچھے کھانا پکانا، پھر اچھے لباس پہننا، یہ ایک تعظیم نہ اور ایک تکریم اس میں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اچھا کھانا پکانے اور اچھا لباس پہننے کے لیے اچھا لباس پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی خوب جی کھول کر کھائیں، خوب جی کھول کر پئیں اور غریبی کو خبر گیری بھی کریں۔ اللہ رب العزت عید الفطر میں صدقۃ الفطر کو واجب کرا دی کہ ہم نے پورے مہینہ میں بھوکے رہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے روزوں کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ مکمل فرما دی، پھر اللہ کی مخلوق کی شفقت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے عید الفطر کی فطرہ کو واجب کرا دی ہے، تاکہ اپنے غریب بھائی مسکین اور محتاجوں کو بھی ہم خیال رکھ سکیں، اپنے مخلوق کے اللہ کے مخلوق اللہ اور اس کی مخلوق کی جو ہے نا شفقت ہے اس کے اندر۔ اسی وجہ سے عید الفطر کی اسی وجہ سے صدقۃ الفطر کو واجب کرا دی ہے۔ میرے دوستوں، روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرماتا ہے حدیث شریف میں للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن، یعنی روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی تو افطار کی وقت اور دوسری اپنے پروردگار سے ملاقات کی وقت۔ پھر فرماتے ہیں میرے دوستوں، یعنی لوگ اگر یہ سوچے کہ بھائی روزہ ہمارے طرف سے نکل چکے نا، ہم نے روزے کے مکمل ہو گئے اور 30 روزوں میں سے ہماری ایک روزہ کم ہوگی، افطار کی وقت میں ہمیں رنج اور افسوس کی بات ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی بات اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تو نے پورا دن کا روزہ میرے عافیت اور سلامتی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اور میری ایک روزہ اللہ کی خطر میں لکھ دی گئی اور میرے اعمال نامہ میں لکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے میرے دوستی افطار کی وقت میں بڑی خوشی محسوس ہوتے ہیں، اور یہ خوشی انسان کے لیے ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی شکر ادا کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اور پورے مہینہ کی روزہ رکھا، یعنی آج ایک دن کی روزہ میرے اللہ کے خطے میں اللہ نے لکھ دی ہے اور میرے ایک روزہ مکمل ہو گئے، اللہ نے سلامتی اور عافیت کے ساتھ میرے اس روزے کو مکمل کر لی۔ تو یہ میرے دوستوں ان کی خوشی ہوتی ہے، دوسرے آخرت میں اللہ کے سامنے اللہ کی دیدار کرنے کا، اللہ کے سے ملاقات ہونے کا خوشی ہوگی۔ میرے دوستوں، اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت عید الفطر کے اندر ایک ضیافت اور مہمان نوازی رکھے ہیں، تو اس دن روزہ رکھنے کو بھی حرام کرا دی، کیونکہ رب العزت نے جب تمہارے لیے مہمان نوازی اور ضیافت رکھی ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر تم اگر روزہ رکھو گے تو یہ گویا کہ اللہ کی دعوت کو، اللہ کی
مہمانی کو کیا کرنا ہے میرے دوستوں، رد کرنا ہے، تو لہٰذا روزہ رکھنے کو اس دن کو حرام کرا دی ہے۔ دونوں عیدوں میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ عید الفطر میں کچھ کھا پی کر میرے دوستوں عیدگاہ میں جانا یہ سنت ہے۔ مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھے سے اچھے کپڑے پہننا اور تکبیر تشریح آرام سے آہستہ آواز سے جو ہے نا پڑھتے ہوئے بڑھتے رہنا۔ پھر اس کی بعد عید سے واپسی میں دوسرے راستہ سے، ایک راستہ سے جائیں دوسرے راستہ سے واپسی آئیں۔ پھر صدقۃ الفطر ادا کرنا، یہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ رسول کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھے کہ اللہ کے رسول عید سے پہلے ہی نا صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور صحابۃ الاجمعین خلفاء راشدین کے دور میں 3 دن پہلے میرے دوستوں صدقۃ الفطر ادا کر دیے جاتے تھے تاکہ غریب مساکین اور محتاجوں کو اپنے وقت پر ان کی جو ہے نا ان کی حق ان کو پہنچ جائے۔ تو پھر بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ بیت المال جمع کی جاتی ہے، تو پھر ان کو یقین ہو جاتی کہ ہمارے مال غریبوں کو اور محتاجوں کو کہ ہمارے مال محفوظ جگہ پر پہنچ چکے ہیں، لہذا ہمیں ملنے کا امید یقیناً ہے۔ تو اس بات کے لیے میرے دوستوں کے صدقۃ الفطر یہ میرے دوستوں اسی طریقے سے یہ بھی ایک ہے میرے دوستوں عید الفطر یہ بہت بڑی میرے دوستوں یہ افطار کہ بھائی ایک تو ہم روزانہ خوش ہوتے ہیں افطار کی وقت میں، اور عید الفطر اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہے اور اللہ نے مقرر فرما دی اس دین کو۔ پھر فرمایا میرے دوستوں ہر قسم کی مجاہدہ کرنے کے بعد، ہر قسم کی میرے دوستوں شرارتی اور ہر قسم سے محفوظ رہنے کے بعد میرے دوستوں پھر اپنے جو ہے لباس زینت سے آراستہ ہونا، خوشبو لگانا، جمع ہونا، خوشی ظاہر کرنا نہ وغیرہ، یہ سب اس میں نہیں بلکہ لہو لعب، کھیل تماشا، شور شغب، شرارت، بے حیائی ہو، بلکہ اس دن ایک نہ خاص عبادت مقرر فرمایا، اس کا طرز جدا گانا کہ اپنا گھر سے نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف، اچھے قمیص پہنتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، پھر کچھ کھا پی کے نکلتے ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم کچھ چوہارے وغیرہ لے کر نکلتی ہے، رسول کی سنت میں سے ہے۔ اب میرے دوستوں عید کی رات کو بعض لوگ عید کی رات کو بھی روزہ رکھتے ہیں، کہا کہ بھائی صبح فجر کے بعد فجر کی بعد ہی جو ہے نا آذان جب ہوتے ہیں پھر وہ افطار کرتے ہیں کہ میں پورا رات روزہ، جبکہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے عید کی دین کو کیا بنا دی ہے، مہمان نوازی کے لیے اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت ہو رہا ہے نا، اب سوئیاں پکاؤ، کھاؤ، مٹھائی کھا لو، شیرنی کھا لو، دیگر چیزیں جو جتنا کھا سکتے ہو میرے دوستو کھاتے رہو، اچھے لباس پہنو، جو تمہارے پاس عمدہ سے عمدہ لباس ہے، پاکیزہ نفیس قسم کی کھانا تم پکا کر، عمدہ قسم کے کھانا پکا کے خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو مہمانوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھنا اللہ رب العزت نے حرام کرا دی ہے میرے دوستو۔ اسی طریقے سے عیدین میں نماز خطبہ اور ظاہر تکبیر بھی مقرر کرنے کا وجہ ہے کہ عیدین میں خطبہ اور نماز اس لیے مقرر کی کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماع ذکر الہی اور شاعر دین کی تعظیم سے خالی نہ ہو، کیونکہ میرے دوستوں جب مسلمان اپنے پورے دین کی روزہ رکھتے ہیں بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی بعد روزہ رکھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس مہینہ کو رمضان المبارک کی مہینہ کو اتنے بابرکت والی مہینہ بنایا میرے دوستو، اس بابرکت والی مہینہ کے ہم سے عافیت اور ہمارے سلامتی کے ساتھ ہمارے روزہ کو ہم نے جب مکمل کر دی ہے میرے دوستوں، اس کی بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تکبیر تشریق کو اولا ہمارے لیے لازم کرا دی تاکہ اللہ کے شکر ادا کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال ہوا میرے دوستوں کہ بھائی پہلے دور میں جیسے لوگ ہر قسم کی میلے لگاتے، ہر قسم کی رواج ہوتا تھا، ان کا اچھے لباس، اچھے کھانے پینے بھی پکاتے، یہ لہو لعب
खेल तमाशे वगैरह करते थे, लेकिन हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए तकबीर तशरीक, फिर वापसी आते हुए भी तकबीर तशरीक, फिर जब इमाम खुतबा पढ़ रहे होती हैं तो खुतबा में बार बार तकबीर तशरीक, यानी इसके अंदर जो मेला होती हैं मेरे दोस्तों, इनके अंदर एक किस्म की तकब्बुरियाँ पैदा हो जाती है, गुरूरियत पैदा हो जाती है। उस तकब्बुरियत और गुरूरियत को मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर तकबीर तशरीक को मुकर्रर फरमाए कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, बाकी इस कायनात के अंदर कोई भी बड़ा नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। तो लिहाजा ये तकब्बुरियत भी ख़त्म हो चुके हैं मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों ईद की नमाज के मुताल्लिक फरमाते हैं कि भाई ईद की नमाज कि इमाम के पीछे नियत करना, ईद उल फितर की नमाज वाजिब है, शुक्राना वाली नमाज वाजिब है, और 6 तकबीर ज़ायद ये भी वाजिब है। तो मेरे दोस्तों अगर किसी ने वाजिब है, अब कैसे नियत की जाए? फरमाते हैं कि मैं ईद उल फितर की नमाज 2 रकात ईद उल फितर की नमाज 6 तकबीर ज़ायद वाजिब इस इमाम के पीछे अदा करता हूँ। अल्लाह अकबर, बिल्कुल आसान नियत है। इसी तरीके से मुँह मेरे काबा शरीफ के, भाई हम ईदगाह में पहुँचे हैं, हमारे मुँह तो काबा शरीफ की तरफ ही है, इतना सारे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वरना इंसान भूल जाते हैं। तो इसी वजह से बड़े कि भाई यूँ ईद उल फितर की 2 रकात नमाज वाजिब और 6 तकबीर ज़ायद वाजिब ना इस इमाम के पीछे अदा करता हूँ। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से अगर किसी को तकबीर ज़ायद नहीं मिली और आखिरी इसी वक्त में आया कि इमाम साहब ने क़िराअत शुरू कर दी, तो वो तकबीर थी अल्लाह अकबर कहा के 3 तकबीर कहकर उसकी बाद जो है ना नमाज में शामिल हो जाए। अब मेरे दोस्तों तकबीर की तरीक़ाकार क्या है कि इमाम सबसे पहले भाई नियत करके जो अल्लाह अकबर कहकर नमाज में तकबीर तहरीम कहकर नमाज में शामिल होगी। नमाज में दाखिल होने के बाद से सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद ही फिर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 3 मरतबा पढ़े, फिर उसके बाद क़िराअत शुरू करें। एक भाई अगर आते हैं कि इमाम क़िराअत शुरू कर दिया, रुकू में पहुँच गए, अगर क़िराअत शुरू कर दे तो उसके बाद उस वक़्त उनके पास तो ये मौका है कि भाई वो तकबीर तशरीक जो है ना सबसे पहले ये तकबीर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह दे। उसके बाद अगर वो इमाम क़िराअत भी पढ़ लिया और जो है ना तकबीर ज़ायद भी कह दिया, उसके बाद मेरे दोस्तों फिर वो रुकू में आकर पहुँचा है, तो वो क्या करेंगे? अगर उसको यकीन है कि मुझे रुकू मिल जाएगा तो वो रुकू की तस्बीह की बजाय अल्लाह अकबर 3 दफ़ा कहें, लेकिन हाथ ना उठाएं ना। इसी तरीके से ना अगर उसको यकीन नहीं हो ना कि इमाम रुकू से खड़े हो जाएंगे, तो उन सूरतों में क्या करें कि जितना हो सके एक मरतबा भी अगर होगी तो अल्लाह अकबर कहकर एक मरतबा ये तकबीर ज़ायद अदा करें, बाकी अल्लाह माफ़ फरमाएंगे। अगर कोई बंदा ऐसे हैं कि भाई उनको यकीन हो गया कि मुझे रुकू में मिल जाएंगे, तो रुकू की तस्बीह की बजाय वो जो है बेगारे हाथ उठाए अल्लाह अकबर तकबीर ज़ायद पढ़े, तकबीर ज़ायद ना कहें। तमाम अहले इस्लाम को मेरे तरफ से ईद मुबारक। और ख़ुसूसी तौर पर जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और ऐसे लोगों को ख़ुसूसी तौर पर इनको बहुत बहुत ईद मुबारक, तरावी मुबारक और वो रमज़ान मुबारक की ख़त्म कुरान मुबारक हो। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफ़ीक़ अता फरमाए।